اچھا، خان صاحب کے حوالے سے بھی 2024 میں آپ نے پروڈکشن کی تھی کہ جولائی میں ان کی طلاق ہو جائے گی، اس کی تاریخ بھی آپ نے دی تھی. ابھی وہ بھی ٹائم ابھی چل رہا ہے، وہ ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہوا. اوکے، وہ اس جولائی سے اس جولائی تک ہوگا کیا؟ وہ یہ 18 months کا ٹائم ہے، اس میں بھی ابھی میرے مہینے باقی ہیں اور وہ بھی ٹائم چل رہا ہے. میں ٹائم میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جولائی میں ہو جائے گی، میں ٹائم فریم دیتی ہوں. اوکے، کیونکہ میری ایکسپرٹیز ہی وہی ہے. میں اپنے دیکھیں علم کی میں نے بہت سارے اسکالرس کے ساتھ پروگرامس کیے ہیں اپنے علم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہی الہام یہ ہمارے پیغمبروں کی صفات ہے. میں گنہگار سا بندہ ہوں، تو میں نے اپنے علم کے ڈیفینس میں جو شوز کیے تو مجھے ایک اسکالرس تھے ہمارے بہت اچھے، انہوں نے کیا لاجک دیا. انہوں نے کہا سامیہ یو آر آن رائٹ ٹریک. اگر آپ پیش گوئی کر رہی ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل لاجک موجود ہے، تو آپ صحیح کام پہ ہو. کیونکہ علم کے ہونے سے کوئی اسکالر انکار نہیں کرتا. شرک وہاں آتا ہے فائزہ جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، تعویذ دھاگے، عملیات، پتلے دباتے ہیں. شرک کے تو آپ کیا لاجک، مطلب کچھ موٹا موٹا بتائیں گی ویورس کو کہ کیا لاجک آپ دیتی ہیں اس حوالے سے؟ آپ میری کسی پیش گوئی کا ذکر کرتے میں آپ کو اس کی لاجک دے دوں گی. اگر کوئی اہل علم اس سے اختلاف کر جائے تو آپ مجھے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں بٹھا دیجیے گا، کیونکہ میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں. آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں بلائنڈ ہوں آپ کے بارے میں. جب تک میں کیونکہ بلیو کرتی ہوں کہ جس دن آپ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو، وہ ٹائم، وہ گھڑی، جہاں جہاں آسمانی کونسل کا جو ستارہ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں جنہیں ہم نہیں بدل سکتے. بچے نے کب دنیا میں آنا ہے، ہم نے دنیا سے آ کے واپس کب جانا ہے، رزق کہاں سے نکلنا ہے، یا جو ہے شادی کس کے ساتھ انگوٹھا بندھا ہوا ہے. کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں، کچھ چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے تدبیر سے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے ایک اسٹیئرنگ کے اوپر بٹھا دیا. آپ کو گوگل رہنمائی دے رہی ہے، یہاں سے گاڑی نکالو، یہاں سے نکالو، ہمپس آتے ہیں، آپ گاڑی کی بریک کم کرتے ہیں، آپ ادھر سے ڈائیورژن آتی ہے تو آپ اپنی گاڑی، مطلب آپ نے اپنی گاڑی کو بھی بچا کے چلنا ہے، آپ نے خود کو بھی بچا کے چلنا ہے. تو یہ زندگی کی جرنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. مطلب میں نے لوگوں کو ہوتے ہوئے میں لوگوں کو سپرسٹیشس ہونے سے بہت منع کرتی ہوں، بہت منع کرتی ہوں. لیکن اس میں مارجن بھی تو بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ لوگوں کو اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہوتی. صدقہ رد بلا ہے، ٹھیک ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے. اگر کوئی چیز موت کو بھی ٹال سکتی ہے یا وہ دعا آپ کی جو دعا ہے. صدقہ تو اللہ کے غیظ غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا. دعا کہا گیا. یہ تو اللہ کے ساتھ کنیکشن مانگنا، یہ تو ہمارے مذہب نے جو ہمیں بڑے پیارے راستے دکھائے. مانگنا، توکل کا اسٹرانگ ہونا، جو مطلب مومن کی 5، میں اسلامک تو نہیں ہوں لیکن جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اپنے نصیب پہ صابر اور شاکر رہتا ہے. آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا اسپرچل جرنی بھی رہا ہے. نہیں دیکھیں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. بچپن سے امی ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ مولویوں کو بلائیے، پڑھائیے. ہماری ماں ہمیں بیٹھ کے جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، ہمیں ساری رات عبادت کرائی جاتی تھی کہ یہ دیکھنا یہ پانی دودھ بن جائے گا. ہم بچے تھے، ہم لالچ میں ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے. پھر ہمارے آج بھی کوئی ڈیتھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہم خود پڑھتے ہیں. ہم مدرسے سے لوگ نہیں بلاتے، کیونکہ جو خود آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، وہ کوئی اور اتنے درد سے نہیں پڑھ سکتا. تو گھر کا ماحول جو دیکھا ہے وہ مطلب میں ایک واحد ہوں جو شاید اسکرین پہ آئی ہوں. میرے تو فیملی بڑی کنزرویٹیو سی فیملی ہے. اچھا سامیہ جی، ہم اوور آل بات کر لیتے ہیں کہ 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہنے والا ہے. کچھ اوور آل بتائیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، مایوسی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا فائزہ، میں کہتی ہوں کہ یہ ملک کا نمبر 7 ہے. یہ معجزے کی طرح بنا ہے، معجزے کی طرح چلا ہے، اور اب اللہ پاک معجزے کی طرح اس کی مدد بھی کریں گے. 2024 کا نمبر تھا 8. آپ 8 کو دیکھیے، اس میں سے کہیں راستہ نہیں نکلتا. آپ نے پورا سال کنفیوژن دیکھا، آپ نے پورا سال جو ہے وہ کیوس دیکھا. اگلا سال کا نمبر ہے 9. تو 9 کمپنسیٹ بالکل کرے گا، جہاں پہ مجھے رب سے امید ہے کہ یہ وہ سال ہے جس کا ہمارے روحانی بزرگوں نے پیش گوئیاں کی. حضرت نعمت شاہ ولی صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں پاکستان کے لیے، کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے کوئی بہت اہم کام لیا جانا ہے.
فائزہ، اور جو میرا علم ہے، میں آج سے نہیں، آپ کے ہاں بڑے میں کام یہاں بہت آ چکی ہوئی ہوں، تو میں نے کہا تھا 2024 اور 2025 وہ سال ہوں گے جو پاکستان کو اس ٹریک پہ ڈالیں گے جس کا ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہوا ہے. اور 2025 16 نومبر سے یہ میری پریڈکشن کی بگننگ ہو جانی تھی، کیونکہ میں پروگرامز میں رہتی ہوں اور آپ کے پاس تو ذرا آتے آتے لیٹ ہو گئی، کیونکہ میں نہ اپنی کی ہوئی پیش گوئی سے بیک کرتی ہوں. ٹھیک ہے، چاہے میں کہتی ہوں مجھے غلط ہونا منظور ہے، کیونکہ علم ہے نا، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، تو مجھے اس میں کوئی نہیں کہ میری پیش گوئی اگر کوئی غلط ہے I'll own it. ٹھیک ہے، کوئی غلط ہو جائے، کیونکہ کئی بار وقت ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں جو ہے نقصان دیے بغیر جو ہے. لیکن میں اپنے اسٹیٹمنٹس نہیں بدلتی، یو ٹرن نہیں لیتی، تو میں بالکل فیس کروں گی جہاں میری پیش گوئیوں کے غلط ہونے کا ذکر کریں گی، میں I'll own it. تو جو ہے 2025 اللہ کے فضل سے وہ سال ہے، لیکن یہ ٹائم شروع ہوگا 21 مارچ سے اور 15 مئی 2025 سے، 15 مئی 2025 سے. تو مجھے اپنے رب کے حکم سے فائزہ اتنی امید ہے کہ یہ وہ سال ہے جو پاکستان کو ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. لیکن ایک پہلا پروگرام میں نے ریکارڈ کرایا 19 دسمبر کو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس پروگرام میں نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ جو ہے پلیز یہ جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے 5 جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹائم فائزہ جی بہت اس کی جو شدت ہے، جو انٹینسٹی ہے، وہ ہے 25 فیبروری تک، اور پھر اس کی اگلی ڈیٹ ہے 18 اپریل کو یہ نکلے گا. یہ وہ ستارہ ہے جو کہ 4 نومبر 2024 کو جب اس نے ایگزٹ لیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ملک میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، ورنہ امکانات تھے، دھرنے کال آف ہو گئے ان دنوں میں. لیکن یہ ستارہ دوبارہ الٹا چلتا ہوا تیزی کے ساتھ پاکستان کے اس ہاؤس میں آنے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا گھر ہے. تو یہ وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستانیوں کے لیے، ہم جتنے بھی میرے لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ کے توسط سے، کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر ہم نے اس وقت میں اپنے ملک کو، ہم لوگ ایک پیج پہ اکٹھے نہ ہوئے، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے ادارے ہیں اور ہماری عوام، کیونکہ عسکری اداروں کے چیلنجز بڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بیرونی خطرات بھی ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ بیرونی خطرات ہمارے اندر سے میر جعفر، میر صادق ڈھونڈ کے ہمیں اندرونی طور پہ کمزور نہ کر دیں. تو یہ وہ وقت ہے جو بہت ویجیلنٹ ہونے والا وقت ہے، جس میں ہم پہ کوئی وار مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمیں کسی طرح جو ہے اس میں، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ستاروں کے اکارڈنگ. سامع جی، جیسا کہ پاکستان کے جو دائیں بائیں کے ممالک ہیں، جی اس میں بھی اس وقت جو ہے وہ امن کی کوئی صورتحال نہیں ہے، حالات بہت کشیدہ ہیں، تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ کہ پاکستان بھی کہیں اس میں گھسیٹا جائے گا؟ دیکھیے فائزہ، وہی میں کہنے لگی تھی کہ یہ پیش گوئی میں نے پہلی ریکارڈ کرائی 19 دسمبر، ریکارڈ آن ایئر موجود ہے. اچھا، جو اس کے بھی وہ اس کے کچھ دن کے 2 ہفتوں کے بعد یہ کھڑاک میں نے سن لیا کہ جی افغانستان میں جو پاکستان کو کارروائی کرنی پڑی، افغانستان نے جو جوابی کارروائی کی دھمکی دی، پتہ چلا انڈیا سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو، تو ابھی ہم جو ہے نا ایک ریڈ زون کے اندر ہیں. تو بینگ پاکستانی یہ یاد رکھیں، یہ ایک آخری کوشش ہے ہمارے ملک کو جھٹکا دینے کی، یہ ایک آخری کوشش ہے، اور مجھے اللہ کے حکم سے یہ پورا یقین ہے کہ ہم سرخرو ہو کے نکل جائیں گے. تو اس کے بعد یعنی ہمارے ادارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمارے ادارے کیپیبل. جیسے میں کہا کرتی تھی جب لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں نظر آتا، تو میں کہتی تھی اگر ہم نے 10 جنوری گزار لی تو پھر ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے، الیکشن ہوگا بھی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، اور الیکشن بڑا پیسفلی آپ کنڈکٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. اللہ نے اس پیش گوئی کی بھی میری عزت رکھی، کیونکہ 10 جنوری تک حالات بہت خراب تھے اکارڈنگ ٹو سٹارز جو تھے. تو یہ ٹائم جو ہے یہ والا الارمنگ ہے. یہاں سے وہ کہتے ہیں نا جنت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر ہم اپنے نفس نہیں ماریں گے، ہم اپنی ضد نہیں ماریں گے، ہم اپنی ہٹ درمی نہیں ماریں گے، ہم اپنی ذاتی مفاد کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اللہ ہماری حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے، میرے دل کو ایک یقین ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگے 21 مارچ سے پہلی روشنی نظر آتی ہے، اور پھر 15 مئی 2025 سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہ والا سفر بھی ہمارا پرامن ہو جائے.